بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 3 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ جلد اس ویڈیو میں ہم پڑھیں اور سنیں گے کتب رسالت پارٹ 2۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قرآن پاک حفظ کرنے کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: ایک آیات کا حفظ کرنا ہر مکلف یعنی عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ یعنی اگر چند مسلمان حفظ کر لیں تو بقیہ کے ذمہ زبانی یاد کرنا لازم نہیں رہے گا، اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کی مثال 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ واجب عین یعنی ہر ایک کے لیے یاد کرنا واجب ہے۔ سوال: قرآن مجید سے خالی سینہ کیسا ہے؟ جواب: سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سینہ میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ سوال: جو شخص قرآن پاک پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس کو یاد کر لیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے ان 10 افراد کے بارے میں اللہ عز و جل اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی۔ سوال: قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ جواب: جس نے قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ سوال: زبان میں لکنت کی وجہ سے رک رک کر قرآن پاک پڑھنے والے کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب: ایسے شخص کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ سوال: قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے اور زبانی پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ جواب: قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی اور ہاتھ سے چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہے۔ سوال: کیا قرآن مجید کو بے وضو پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، قرآن مجید کو بے وضو پڑھ سکتے ہیں۔ سوال: کیا قرآن مجید کو بے وضو چھو بھی سکتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، قرآن مجید کو بے وضو چھونا حرام ہے۔ ختم قرآن کی دعا: اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمتا، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ حجتا لی یا رب العالمین۔ ترجمہ: الہی میری قبر میں میری پریشانی کو دور فرمانا اور قرآن عظیم کے وسیلہ سے مجھ پر رحم فرمانا، اور قرآن کو میرے لیے پیشوا بنا اور باعث نور اور سبب ہدایت و رحمت بنا، اور قرآن سے جو کچھ بھی بھول گیا ہوں اسے یاد دلا دے، اور جو کچھ قرآن سے میں نہ جان سکا وہ بھی سکھا دے، اور رات دن مجھے اس کی تلاوت نصیب کر، اور قیامت کے دن اس کو میرے لیے دلیل بنا۔ اے عالم کے پرورش کرنے والے، میری دعا قبول فرما۔ سوال: کم عرصہ میں حفظ کرنے والے چند بزرگان دین رحم اللہ المبین کے نام بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے کتنے عرصہ میں حفظ کیا؟ جواب: کم عرصہ میں حفظ کرنے والے چند بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے نام یہ ہیں: حضرت سیدنا امام محمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد نے 7 دن میں حفظ کیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے 1 ماہ میں حفظ کیا۔ حضرت سیدنا محمد معصوم نقشبندی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے 3 ماہ میں حفظ کیا۔ سوال: 7 مشہور قراء صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام بتائیں۔ جواب: 7 مشہور قراء صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2 امیر المومنین
حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ نمبر 3 حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4 حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 5 حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 6 حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 7 حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، قرأت سبع کے اماموں کے نام بتائیں۔ جواب، قرأت سبع کے اماموں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت سیدنا امام نافع علیہ رحمۃ اللہ رافع۔ نمبر 2 حضرت سیدنا امام ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ القدیر۔ نمبر 3 حضرت سیدنا امام ابو عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نمبر 4 حضرت سیدنا امام ابن عامر علیہ رحمۃ اللہ الغافر۔ نمبر 5 حضرت سیدنا امام عاصم علیہ رحمۃ اللہ الحاکم۔ نمبر 6 حضرت سیدنا امام حمزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نمبر 7 حضرت سیدنا امام کسائی علیہ رحمۃ اللہ القوی۔ سوال، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کردہ مصاحف یعنی قرآن پاک کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کردہ مصاحف کی تعداد 5 تھی۔